ویری ویری کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کی، بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے بالکل کھلی آفر کر دیا، انہوں نے کہا جی فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ انٹرسٹنگلی صحافیوں سے بات کرتے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک تنقید کی ہے، میں نے الزامات نہیں لگائے فوج کے اوپر، اور ان کو ایک بگڑے بچے سے ان کو تشبیہ دی۔ انہوں نے کہا گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے، یہ کوئی ایسا خاندان ہے جس میں ساری پاور بچے کے پاس ہے، بڑے جو ان سے بڑے بے بس نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ فوج کو اگر بچہ سمجھتے ہیں تو دس از این انٹرسٹنگ کانوٹیشن۔ اس پہ دیکھتے ہیں کہ بچوں سے کیسے ڈیل کیا جائے گا آگے اور کیا ہوگا۔ ساتھ ہی ہر چیز میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے آج ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے ٹو امینڈ الیکشن ایکٹ، اور وہ اگر دیکھا جائے تو کرسری ریڈنگ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سرکموینٹ کرنے کی کوشش ہے جو سپریم کورٹ کا اس وقت آرڈر آیا ہوا ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، اور قانون کی جو لینگویج بھی ہے وہ بھی اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ امینڈمنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کا اطلاق ہوگا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، جو تو اسٹینڈرڈ زبان ہوتی ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دس پہلے بٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ڈیسیجن ہولڈنگ جو اس میدان میں ہے ڈیسیجن، چاہے سپریم کورٹ کی ہو یا ہائی کورٹ کی ہو، باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایون اگر یہ اچھی نیت سے بل آیا ہوا ہے، کیونکہ ان باتوں پہ تو آپ دو آرگیو کر سکتے ہیں کہ ہاں کیا کوئی بھی ممبر اپنی لائلٹی بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا، جو افلیشن شو کی ہوئی ہے الیکشن پیپرز میں نامینیشن وہ کر سکتا ہے کہ نہیں، لیکن ٹائمنگ بڑی نیکڈ اٹیمپٹ لگتی ہے کہ یہ ہوگا۔ تیسری جو بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی، جس پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے ایک مرکزی رہنما نے 1 کروڑ روپیہ ہیڈ منی کر دیا چیف جسٹس کا کہ جو ان کا سر لا کے دے گا اس کو ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے، اور اس میں مقدمہ بھی ہو گیا، ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی، اور آج ہے کہ 7 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی ملزم کا دے دیا گیا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج نیشنل اسمبلی میں خود ایلائز نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا سپریم کورٹ کو۔ قادر پٹیل صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں اور فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان ججز کو آپ محاسبہ کریں اور ان کو پروسیکیوٹ کیوں نہ کیا جائے کہ انہوں نے بدامنی اور بے چینی پھیلائی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے اندر سچویشن ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے، وہاں پہ جو ریلی تھی وہاں سے الزامات سوشل میڈیا پہ لگ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میسیکر ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ادھر بھی کل ایک فوجی بھی شہید ہوا ہمارا، آفیسرز اور دوسرے لوگ بھی بہت زخمی ہوئے، وہاں بھی ٹینشن بہت زیادہ ہے، اور کلیئرلی ایک بہت بڑی پولیٹیکل انسرٹنٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کا پہلا جو پاکستان میں امپیکٹ ہوتا ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی کا، وہ ہماری اکانومی پہ پڑتا ہے، اور اکانومی میں پہلی چیز پڑتی ہے ڈالر کے اوپر۔ ذرا انسرٹ اپنی سیونگز کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شاید بہت لوگوں کو اب اندازہ ہے کہ اگر ڈالر اس ملک میں پھر آگے پیچھے ہوا تو یہ معاشی طور پر کتنا تباہ کن ہوگا۔ تھنگز ول ایزلی گو ساؤتھ۔ تو ہر چیز جڑ گئی ہے، بہت خوفناک جمود ہے۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا چلتے ہیں، بیکاز لگ تو یہ ہے کہ ہر کوئی کانفرنٹریشن کے کورس میں ہے۔ جوڈیشری کا فوج سے ٹکراؤ، فوج کا عمران خان سے ٹکراؤ، عمران خان کا فوج اور جوڈیشری کے بھی چن کے ان سے ٹکراؤ، پھر جو مولانا صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں ان کا سب سے ٹکراؤ۔ سو کانفرنٹریشن ایک کا ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا ہم بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں؟ جو بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شعیب شاہین صاحب، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اس وقت ایکٹنگ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب اریسٹڈ ہیں اور ان پہ پیکا کورٹ میں مقدمہ چلنے کی بھی تمام تیاری ہو رہی ہے۔ رانا احسان افضل صاحب کوآرڈینیٹر پی ایم آن امپلیمنٹیشن اینڈ مانیٹرنگ، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، ینگ ٹرکس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، بیکاز آپ لوگوں نے ہمیں آج کل مصیبت ڈالی بھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ چاہتے کیا ہیں کہاں پہ کھڑے ہوئے۔ آج خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کریں، اور پھر کہا کہ محسن نقوی تو انہی کا لایا ہوا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ محسن نقوی کو اگر انہوں نے کہہ دیا مذاکرات کریں گے، نہیں، ان سے نہیں کروں گا۔ اب سٹانس ہے کیا؟ بیکاز آج تو آپ نے کہہ دیا کہ فوج بگڑی ہوئی بچہ ہے، تو بگڑے آپ بچے کے پاس تو پاور تو نہیں ہوتی نا، صرف آپ کو تنگ کر سکتا ہے بگڑا ہوا بچہ، غصہ دلا سکتا ہے، لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں ساری پاور ان کے پاس ہیں۔ ہم نے تنقید، میں نے فوج پر کبھی الزام نہیں لگانے، میں صرف تنقید کیا۔ انہوں تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ آرمی چیف از پرابلی ٹرائنگ ٹو کل ہم، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میری اہلیہ کو بھی انہوں نے نام لیے ہیں اس میں، آرمی چیف کا، 2 دوسرے سینئر آفیسرز کا، کہ یہ اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ الزامات ہیں، تنقید نہیں ہے۔
ان کی جتنی بھی تنقید آئی ہے آج تک تنقید نہیں تھی، الزامات تھے لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اب کھڑے کہاں ہوئے ہیں؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا اب آپ یہ چاہ رہے ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی، بیٹھے ہوئے احسان صاحب، یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی اور فوج کی، کیا اب آپ ان کا اور فوج کا اور ان کا جھگڑا کرانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ سارا فسادی یہ ہیں؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے ویزاوی فوج؟ تو آپ انہی سے معاہدوں کی بات بھی کر رہے ہیں، بگڑے ہوئے بچے سے کون مذاکرات کرتا ہے؟ مذاکرات تو آپ اپنے یا ہم اثر سے کرتے ہیں یا اپنے سے پاورفل آدمی سے کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمارے وہ بچوں کا قاتل ہے، آئی جی کے ساتھ مل کے ذل شاہ کو قتل کیا، باقی لوگوں کو اٹھایا، چادر چادواری کے پامالی کی، جو ظلم بربریت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے آج تک، اس کی ابتدا محسن نقوی سے ہوئی، ڈاکٹر عثمان سے ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، جس کو مریم نواز نے کنٹینیو کیا ہوا ہے۔ اس لیے تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا۔ دوسری بات دیکھیں، آپ ٹرمینالوجی کا استعمال جس طرح بھی کرنا چاہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے 2 سال سے جو رول اپنے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی ایک مطلب چھوڑ دے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں یا کہیں فوج ہے یا نہیں ہے، کھل کے کہہ دیتا ہوں، کھل کے بات کریں آپ سے میں تو بہت کھل کے بولتا ہوں، لیکن آپ کے بھائی صحافی باقی بہت سارے پروگرام میں مجھے پہلے کہتے ہیں کہ ذرا اولاد رکھنا ہے، تو میں نہیں حالات نہیں، اگر میں نے الزام لگانا ہے ایک انسٹیٹیوشن پہ، میں کہوں گا یار فوج نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں صاحب ایک بات طے ہے، 76 سال سے ہمارے ملک کی فوج نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک سپر پاور کا رول ادا کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو کہ آبجیکشنیبل رہا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ آج جو پوزیشن ہے وہ، لیکن آپ سارے بینیفیشریز ہیں، نواز شریف فوج سے بینیفیشری، خان صاحب فوج کے بینیفیشری، بھٹو خاندان فوج کا بینیفیشری، یہ جو مولانا صاحب جماعت اسلامی آئی ہوئی ہے آج سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی فوج کے بینیفیشری، یہ بھی حقیقت ساتھ مینشن کر دیں کہ آپ سارے بینیفیشری ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان اپنی زور، محنت اور اپنی قابلیت کے اوپر آیا ہے، ٹھیک بالکل آگے، ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض دوسرے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آج اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور، اتنے ہی لوگوں کو پاپولر کرانے والی ہوتی، تو آج نواز شریف ایک کونے خدرے میں چھپا ہوا وہ بیٹھ کے اپنی جگہ، ٹھیک ہے آپ فوج ٹھیک ہے نہیں ہے نا ٹھیک، ہم نہ اس وقت ٹھیک تھی نہ آج ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ کا کام نہیں ہے جا کر فارم 45 تبدیل کریں۔ فوج پہ کوئی الزام ہے؟ کیونکہ خان صاحب، میں آپ ہی کے لیڈر کے بیان کی بات کروں، جو بھی خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوتی ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کہتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، بلکہ ہم نے تنقید کی ہوئی ہے، گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آج ذرا مجھے فرق بتا دیں تنقید اور الزام میں کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 18 مارچ کو اکتوبر کو میری قتل کی تیاری پوری تھی، تو وہ تنقید نہیں ہے، وہ الزام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ اور ان کو پوائزن دیا جا رہا ہے اور ان کے امام پہ دیا جا رہا ہے، وہ تنقید نہیں، وہ الزام ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہم الزامات سے ہٹ گئے ہیں؟ اب وہ الزامات سے ہٹ گئے ہیں، اب وہ ختم ہو گئے الزامات؟ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے بطور انسٹیٹیوشن ہم نے تنقید کبھی آج تک نہیں کی، بلکہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بغیر میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فوج ہے اس ملک کو۔ تو آپ کے الزامات شخصیات میں تھے، تو آپ کے الزامات لیٹ می بی مور بلنٹ، آپ کے الزامات آرمی چیف پہ ہیں، ڈی جی آئی پہ ہیں، ڈی جی سی پہ ہیں، آپ کے الزامات فوج پہ بطور باقی فوج پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں الزامات جب آئے یا اس کو تنقید کریں، وہ چند اشخاص اور شخصیات پہ آئے، جن کے اوپر بھی خان صاحب نے کہہ دیا، نہیں میں تو انہی کے بیانات سے بتا رہا ہوں نا، تو وہ اشخاص اور شخصیات پہ جو ان کا گریونس تھا یا وہ آج بھی ہے، وہ تو نیچرلی ہے، جب تک ریڈریس نہیں ہوتا، تو پھر انہی کے اپوائنٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے وہ کیوں مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں مذاکرات ہوتے ہیں دو فریقین کے درمیان، کارندوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوتے، ایک پارٹی ہے دوسری پارٹی ہے، یہ تو کٹ پتلی ہیں جو 18 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوج کو ایز اے فریق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل طاقت ہے آج بھی ان کے پاس ہے، نمبر 1، نمبر 2 ہم نے ان سے بھی مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کیا۔ اب دو باتیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا جی مذاکرات کریں، ہم نے امپاور کر دیا چکزئی صاحب کو، آپ جائیں بات کریں۔